السلام علیکم ویورز، میں ہوں مریم اسماعیل اور آپ دیکھ رہے ہیں فہم تینوں دنیا۔ بخاری شریف میں حضرت عائشہ سے روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں 4 طرح کا نکاح تھا۔ ایک نکاح تو یہی تھا جو آج کل لوگ کرتے ہیں، ایک آدمی دوسرے آدمی کے پاس اس کی بیٹی کا پیغام بھیجتا تھا اور مہر دے کر اسے بیاہ لاتا تھا۔ نکاح کا دوسرا طریقہ یہ تھا کہ آدمی اپنی بیوی سے کہتا کہ جب تو ایام سے پاک ہو جائے تو فلاں مرد کے پاس چلی جانا اور اس سے فائدہ حاصل کر لینا۔ پھر شوہر اس عورت سے جدا ہو جاتا تھا اور اس کے قریب نہ جاتا تھا جب تک کہ اس مرد کا حمل نہ ظاہر ہو جائے۔ جب اس کا حمل ظاہر ہو جاتا تو اس کا شوہر جب دل چاہتا اس عورت کے پاس چلا جاتا۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا تاکہ بچہ اچھی نسل کا پیدا ہو۔ نکاح کی تیسری قسم یہ تھی کہ 10 سے کم آدمیوں کا ایک گروہ جمع ہو کر ایک عورت کے ساتھ صحبت کرتا تھا۔ جب عورت کو حمل ٹھہر جاتا اور اس کا بچہ پیدا ہو جاتا تو کچھ دن گزرنے کے بعد وہ سب کو بلواتی، ان میں سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ جب وہ اس کے پاس جمع ہو جاتے تو وہ کہتی کہ تم سب کو اپنا حال معلوم ہے، جو کچھ تھا، میرا بچہ پیدا ہوا ہے، اے فلانے یہ تیرا بیٹا ہے، جو نام تجھے پسند ہو وہ نام اس بچے کا رکھ لے، اور وہ بچہ اس آدمی کا ہو جاتا اور اسے انکار کرنے کی مجال نہ ہوتی تھی۔ چوتھی قسم کا نکاح یہ تھا کہ بہت سے مرد ایک عورت کے ساتھ صحبت کر جایا کرتے تھے اور وہ اپنے پاس کسی آنے والے کو منع نہیں کیا کرتی تھی۔ در حقیقت یہ طوائف ہوتی تھی، یہ بطور نشانی اپنے گھروں پر جھنڈے نصب کر لیا کرتی تھی، جو چاہے ان سے صحبت کرے۔ جب ان میں سے کسی ایک کا حمل ٹھہر جاتا اور بچہ پیدا ہو جاتا تو وہ سب جمع ہو کر علم قیافہ کے جاننے والے کو بلاتے۔ وہ قیافہ شناس بچے کو ان میں سے جس شخص کے مشابہ بتاتا تھا اسی کے ساتھ بچے کو ملا دیتا۔ وہ بچہ اس شخص کا بیٹا کہہ کر پکارا جاتا اور وہ مرد اس سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں ایک طریقہ نکاح شغار کا تھا، اور نکاح شغار یہ ہوتا تھا کہ 2 مرد ایک دوسرے سے اپنی محرم خاتون کا نکاح کرتے تھے اور ایک نکاح کو دوسرے نکاح کے لیے مہر ٹھہراتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منع فرمایا۔ الجامع للصحیح للبخاری کتاب النکاح باب شغار۔ اسی طرح زمانہ جاہلیت میں یہ ظالمانہ رسم چلی آتی تھی کہ جب کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تو اس کے ورثہ اس عورت کو بھی میراث کا حصہ سمجھ کر اس کے مالک بن بیٹھتے تھے کہ وہ ان کی اجازت کے بغیر نہ دوسری شادی کر سکتی تھی اور نہ زندگی کے دوسرے اہم فیصلے کرنے کا حق رکھتی تھی۔ اسلام نے اس ظالمانہ رسم کو ختم فرما دیا۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 19، اے ایمان والو، یہ بات تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے مالک بن بیٹھو۔ اسی طرح ایک اور ظالمانہ رسم یہ تھی کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا لیکن ساتھ ہی یہ بھی چاہتا کہ جو مہر دے چکا ہے وہ اسے واپس مل جائے تو وہ اپنی بیوی کو طرح طرح سے تنگ کرنا شروع کر دیتا تھا۔ مثلاً وہ اس کے گھر میں اس کو اسی طرح قید رکھتا تھا کہ وہ اپنی جائز ضروریات کے لیے بھی گھر سے باہر نہیں جا سکتی تھی۔ اس طرح ستانے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ بیچاری مجبور ہو کر شوہر سے خلاصے حاصل کرنے کے لیے اسے خود ہی پیشکش کرے کہ تم اپنا مہر واپس لے لو اور مجھے طلاق دے کر میری جان چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس سے بھی منع فرمایا۔ اسی طرح زمانہ جاہلیت کی ایک ظالمانہ رسم یہ بھی تھی کہ بیٹا اپنی سوتیلی ماں سے باپ کے مرنے کے بعد بغیر مہر کے نکاح کر لیتا تھا، اور اگر وہ خود اپنی سوتیلی ماں سے نکاح نہ کرتا تو وہ خود کو اس سوتیلی ماں کا مالک سمجھتا۔ اگر وہ چاہتا تو کسی اور مرد سے اس کا نکاح کر دیتا اور اس کا مہر خود وصول کرتا، یا سوتیلی ماں کو ویسے ہی چھوڑے رکھتا اور اس پر ظلم کرتا تاکہ وہ فدیہ دے کر اپنے آپ کو آزاد کروائے۔ اسلام نے زمانے جاہلیت کے تمام نکاح باطل کر دیے، صرف موجودہ دور کے نکاح کا مروجہ طریقہ باقی رکھا گیا۔ اس روایت سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت سے پہلے عرب کیسی گندگیوں اور تاریکیوں میں تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت اور تعلیم و تربیت نے ان کو آسمان کا ہدایت کا چاند اور سورج بنا دیا۔
اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔